مومنین سیدہ ام سلمہ گھر میں موجود ہیں۔ حضور کی ازواج میں ام المومنین ام سلمہ صرف ایک بچی ہوئی ہے، باقی ساری حضور کی بیویاں پردہ فرما چکی ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہے میرے لال مدینہ سونا کر رہے ہیں، مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہا امی جان نانا کا حکم ہے، میں نے دین بچانے کے لیے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ایک کام کرو، بیویاں چھوڑ کے جاؤ، بچے چھوڑ کے جاؤ، تم لوگ مرد چلے جاؤ۔ عرض کی امی جان نہیں، مجھے یہ حکم ہے کہ میں بیویوں کے ساتھ جاؤں، انہیں بھی قربانی دینا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا بیٹا وہ کربلا کی مٹی تو میرے پاس ہے، تمہارے نانا نے کہا تھا کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ ام المومنین سے کہا فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں۔ ام المومنین نے کہا نہیں، تم مکہ نہیں جا رہے ہو، تم کربلا جاؤ۔ تمہارے نانا نے مجھے یہی بتایا تھا، تمہارے نانا نے یہی نشانی بتائی تھی۔ تم فی الحال کربلا کا قصد، تم فی الحال مکے کا قصد کرو، لیکن اصل تم کربلا جا رہے ہو۔ حسین اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اب امام جو ہے گھر میں آتے تو گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے، ایک کوہرام ہے۔ کوہرام کیا تھا؟ سامان بند رہے تھے، سواریاں کھڑی تھی، کجاوے کسے جا رہے تھے۔ کوئی روتا ہے اس کو تسلی دینا، کوئی بھی لگتا ہے اس کو سمجھانا۔ امتحان پہ امتحان ہے، قدم قدم پہ امتحان ہے۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا 7 سال کی بچی سیدہ سکینہ کو ساتھ لے جانا ہے۔ 1 مہینے کا بچہ جس کی صرف 1 مہینے کی فی الحال عمر ہے، اس علی اصغر کو بھی ساتھ لے جانا ہے۔ 18 سال کا بیٹا اس کو ساتھ لے جانا ہے۔ 19 سال کا بھتیجا اس کو ساتھ۔ اس طریقے سے تقریباً گھر کے مردوں میں 14 یا 19 لوگوں کو ساتھ لے جانا ہے۔ بیویاں ہیں، بیویوں کو ساتھ لے جانا ہے۔ لیکن ساتھ جن کو جانا تھا ان میں ایک نام نہیں تھا، وہ نام تھا میرے مولا کی 10 سال کی شہزادی سیدہ بی بی سغرا کا۔ سغرا کا نام نہیں تھا کیونکہ اس دن سغرا علیل تھی، بیمار تھی۔ ان کو فاطمہ سغرا کہا گیا۔ محققین نے الگ الگ تحقیق کی ہے، بعض لوگوں نے انکار کیا، لیکن بہت سے لوگوں نے لکھا کہ سیدہ سغرا کربلا نہیں گئی، اس لیے کہ وہ بیمار تھی۔ سیدہ سغرا بیمار تھی، سیدہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ سیدہ سغرا نے کہا بابا سب جا رہے ہیں مجھے اکیلے چھوڑ کر، بابا میں بھی چلوں گی۔ میں بیٹا تم بیمار ہو، فی الحال ہم مکہ جا رہے ہیں، جب تم اچھی ہو جاؤ گی ہمیں خط لکھنا، میں تمہارے بھیا علی اکبر کو بھیج کر تمہیں بلا لوں گا۔ یہ سیدہ سغرا حضرت علی اکبر کی سگی بہن ہے، حضرت علی اکبر کی سگی بہن ہے سیدہ سغرا۔ تو کہا کہ علی اکبر تمہارے بھائی کو بھیجوں گا اور ان کے ذریعے سے وہ بلا لوں گا تمہیں، ہم جہاں رہیں گے، تم صبر کرو۔ کہا بابا کس نے کہا میں بیمار ہوں؟ کوشش کی کہ میں اپنے باپ کے سامنے یہ ثابت کروں کہ میں بیمار نہیں ہوں، تھوڑا سا بخار ہے بابا، وہ بھی چلوں گی تو تیز دوڑوں گی تو ختم ہو جائے گا، آپ مجھے ساتھ لے چلیں بابا، سواریاں اگر کم ہو تو میں تمہیں ستاؤں گی نہیں، مجھے پیدل بھی چلنا پڑے تو میں پیدل چل پڑوں گی، اگر آپ کے پاس سواریوں کی کمی ہو تو مجھے لے کر چلیں، میں پیدل چلوں گی۔ کہا بیٹی ایسی بات نہیں، تم بیمار ہو، تم چل نہیں سکتی۔ کہا کہ بابا میں بہت کام کروں گی آپ لوگوں کے، مجھے ساتھ، جو بھی ایک بیٹی کہہ سکتی تھی۔ یہ تو ایک تصورات کی دنیا ہے، حقائق کون کیا بتائے، کربلا کی حقیقت کون بیان کر سکتا ہے۔ ایک باپ اور بیٹی کا مکالمہ ایک تصورات کی دنیا میں محض چشم تصور سے ہم سوچتے ہیں تو کیا کیا باتیں سامنے آ سکتی ہوگی۔ میں تو علی اصغر کا جھولا بھی جھلانے میں کام آؤں گی، میں تو کھانے بھی بناؤں گی، میں تو کام بھی آؤں گی۔ تم لوگ اگر جنگ کربلا میں مصروف رہنا اور علی اصغر روئے گا تو میں اس کو گود میں لے کے سنبھال بھی لوں، میں اس کو سنبھال لوں گی، تمہیں ذمہ داری نہیں اٹھانی پڑے گی، لیکن مجھے لے کر تو چلو نا۔ مولا اپنی شہزادی کو گود میں لے کے سر چومتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، کیونکہ خاندان نبوت میں بیٹی کی بڑی اہمیت ہے، خاندان نبوت بیٹی کو بہت چاہتا ہے۔
اسلام میں بیٹی کی بڑی اہمیت ہے۔ بیٹی کو چوما، بیٹی نے کہا بابا دیکھو میں چل سکتی ہوں، اٹھ سکتی ہوں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سیدہ سغرا 10 سال کی بچی تھی، لیکن باپ سے پیار اتنا تھا کہ باپ کے بغیر رہنا نہیں چاہتی تھی۔ کہا دیکھو بابا میں اٹھ کے کھڑی ہوں اور مجھے بخار بہت تھوڑا سا ہے، کئی دن کی بیمار تھی۔ پوری طاقت کو اکٹھا کیا، سغرا اٹھ کر کے کھڑی ہونے لگی۔ جیسے ہی کھڑی ہونے لگی دھڑام سے نیچے گر گئی۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ بیماری جیت گئی، نبی کی سغرا ہار گئی، سغرا ہار گئی۔ بابا نے کہا بیٹا ہم تمہیں بلا لیں گے، وعدہ کرتے ہیں، خط لکھنا، جب اچھی ہو جاؤ تو خط لکھنا، ہم تمہیں بلا لیں گے۔ اور اس کے بعد اب اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ ایسے میں سرکار امام نے بیٹیوں کا بیٹی اب بہت باتیں نہ کرو۔ جس بیٹی سے بہت باتیں کرتے تھے، سیدہ سغرا سے بہت باتیں کرتی تھی سغرا اپنے بابا سے، لیکن آج ایک باپ اپنا دامن چھڑا کر اپنی ذمہ داریوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے بیٹی بہت باتیں نہ کرو، ہمیں جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ صبح فجر کا اجالا نمودار ہو ہمیں مدینہ چھوڑ دینا ہے، ورنہ لوگ ہمیں روکیں گے، مدینے والے ہمیں واسطے دیں گے، مدینے والے ہمیں روکنے کو، ہمیں رکنا نہیں ہے، وہ بیدار ہو کر اس طرف آئیں، ہمیں اس سے پہلے مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ بیٹی بہت باتیں نہ کرو، سب کو ساتھ لیا۔ ام المومنین ام سلمہ کو کہا امی جان میری بیٹی سے مجھے بہت پیار ہے، اپنی امانت تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں، یہ میری بیٹی سغرا ہے، ام المومنین میں اسے سونپ کے جا رہا ہوں، یہ آپ کے حوالے ہے۔ اور اپنی بیٹی سیدہ سغرا کو ام المومنین کے حوالے کیا، اور حوالے کر کے امام نے کہا جلدی جلدی سے اپنی سواریوں پہ بیٹھو۔ بیبیوں کے لیے ہودج تیار کر دیے گئے، سب لوگ اپنی اپنی سواری پہ بیٹھے۔ بالآخر چند رکنی یہ قافلہ مدینہ منورہ سے رات کے آخری پہر میں رخصت ہونے لگا۔ تصورات کی کائنات یہ کہتی ہے مسجد نبوی کے در و دیوار سر اٹھا اٹھا کر اس مختصر سے قافلے کو جاتے ہوئے دیکھ رہے اور حسرت کر رہے تھے کہ کوئی جانے والا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ بس لکھنے والوں نے اینڈ پر اتنا لکھا کہ وہ چند رکنی قافلہ چلتے چلتے گرد و غبار میں چھپ گیا۔ مسجد نبوی کے در و دیوار سر اٹھا کر دیکھتے رہے، بالآخر وہ قافلہ گرد و غبار میں گم ہو گیا، اور مدینے کا اصل وارث، اپنے زمانے کا رسول اللہ کا اصل جانشین ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر مدینۃ الرسول سے کوچ کر گیا۔ اور اس کے بعد جب صبح ہوئی لوگوں نے تلاش کیا تو پتہ چلا کہ امام مدینے سے تشریف لے گئے۔ بالآخر امام 4 شعبان کو مدینہ منورہ سے نکلے، اور آپ رمضان المبارک کی شروعات سے پہلے پہلے مکۃ المکرمہ پہنچ گئے۔ مکۃ المکرمہ پہنچے تو وہاں پر کوفیوں کو پتہ چلا کہ امام نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اور امام جو ہے مکہ شریف آ گئے ہیں، تو انہوں نے خط لکھنا شروع کیے، آپ ہمارے یہاں آ جائیے، آپ ہمارے یہاں آئیے، آپ ہمارے یہاں آئیے۔ امام نے کوفہ جانے کی تیاری کی۔ جب کوفہ جانے کی تیاری کی تو حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور اکابر صحابہ نے کہا کوفہ والوں نے آپ کے ابا کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے، آپ کوفہ نہ جائیں۔ امام نے فرمایا یہ ان کا خط دیکھو، 150 خط میں ایک خط پڑھایا ان کو۔ وہ خط میں یہ تھا امام اگر آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے ہم طاغوت اور ظالم بادشاہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے جو شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ امام ہم پھر جو ہے وہ قیامت میں اللہ سے شکایت کریں گے کہ ہم تو مولا تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے رہے مگر اس کو شریعت سے زیادہ جان پیاری تھی، اس لیے وہ نہیں آیا، ہم نے مجبوراً ایک ظالم جابر اور شریعت کا مذاق اڑانے والے مسخرے کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، پھر آپ اللہ کو جواب دیجئے گا۔ امام نے ابن عباس کے سامنے وہ خط دیا اور خط دے کر فرمایا اگر میں نہیں جاتا ہوں تو دین کا کیا بنے گا، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر ایسی بات ہے، جانے کا عزم مصمم ہے، پکا ارادہ ہے، آپ ضرور جائیں، لیکن ایک بات ہے، آپ اپنے جانے سے پہلے
آپ اپنے کسی معتمد کو جس پر آپ اعتماد کرتے ہو آپ بھیجئے، وہ پہنچے، حالات سازگار ہوں، خط لکھ کے پھر آپ تشریف لے جائیں، ایسے آپ نہ جائیں۔ تو آپ کے بہنوئی تھے، آپ کے بہنوئی بھی تھے اور آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل، امام حسین کی ایک بہن جو مولا علی کی دوسری بیویوں سے جو بچیاں ہوئی تھی، مولا علی کو کئی بیٹیاں تھیں، تقریباً 17 سے زیادہ بیٹیاں بتائی جاتی ہیں مولا علی کی، ان میں سے ایک بیٹی حضرت مسلم ابن عقیل کو دی ہوئی تھی۔ تو یہ بہنوئی بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے اور بڑے معتمد تھے، بڑا پیار تھا ان میں آپس میں۔ مسلم بن عقیل کو آپ نے روانہ کیا۔ اس رشتے سے بھی حضرت محمد اور ابراہیم امام حسین کے بھانجے بھی لگتے۔ شاید آپ نے اس سے پہلے یہ گفتگو نہیں سنی ہوگی، یہ کہ محمد اور ابراہیم یہ امام حسین کے رشتے میں بھتیجے بھی لگتے ہیں اور بھانجے بھی لگتے ہیں، مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ ہاں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو پھر حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ تشریف لے گئے کوفہ۔ آپ جب کوفہ پہنچے اپنے بچوں کے ساتھ تو ایک دن میں کچھ لوگوں نے لکھا 4000 لوگوں نے بیعت کی، کچھ لوگوں نے لکھا 10,000 لوگوں نے بیعت کی، کچھ لوگوں نے لکھا 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ جب یہ منظر دیکھا کوفہ والوں نے تو جو یزید کے جاسوس تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول امام حسین کے نمائندے کے ساتھ نرمی کرتے ہیں اور کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکلتا ہے، لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اس لیے اگر تو اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے تو نعمان بن بشیر کو یہاں سے ہٹا اور جلدی سے اپنا کوئی سخت نمائندہ بھیج۔ تو اس وقت یزید کا جو مشیر خاص تھا اس کا اپنا بچپن کا دوست جس کا نام سرجون بتایا جاتا ہے، اس سے اس نے مشورہ کیا اور سرجون نے کہا کہ اس معاملے کو اگر کوئی نپٹا سکتا ہے تو وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد بڑا فسادی آدمی تھا اور بڑا انتہائی نکمہ، اس کی زندگی میں کبھی پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اب ٹائم ختم ہوا ہے۔ تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا، وہ بصرے کا حاکم تھا، کہ تو اپنی جگہ اپنے بھائی کو مقرر کر اور پھر جو ہے وہ تو کوفہ جا اور جیسے ہی پہنچ مسلم بن عقیل کو قتل کر دے، اس کے بچوں کو قتل کر دے اور جو تیری بات نہ مانے ان سب کو قتل کر دے۔ ان کے لیے قتل بہت آسان تھا، ظالم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بس یہی ہوا، وہ گیا اور اس نے حجازی راستے سے کوفہ میں داخلہ اختیار کیا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور ڈرا دھمکا کر کے سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اس نے شہید کر دیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی بھی شہادت ہو گئی۔ اگر کل وقت میں گنجائش رہی تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ شہادت پڑھوں گا۔